نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کا اہل ایمان پر یہ احسان ہے کہ ایک اور رمضان مبارک ہماری زندگی میں آن وارد ہوا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ویسے تو عام مہینوں کی طرح ہی تھا، اس کے شب و روز، دن رات دوسرے مہینوں کی طرح ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ اعزاز عطا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ قرآن مقدس کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد کریم علیہ السلام پر جب نازل ہوئی ہے تو رمضان مبارک کی 21 تاریخ تھی۔ اس لیے جب یہ قرآن نازل ہوا رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کا ایک بہترین ساماں ہے، بینات من الہدی والفرقان،
ہدایت کے احکامات کو کھول کر یہ قرآن بیان کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز سکھاتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب اس مہینے کے اندر چونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، جس کی وجہ سے یہ رمضان اللہ کے ہاں ایک بڑا معزز مہینہ شمار ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اہل ایمان، اے مسلمان کہلانے والوں، رمضان مبارک اگر تمہاری زندگی میں آئے، جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پایا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے توحید اور رسالت کے بعد نماز ہے، اور ایسے ہی جیسے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز شامل ہے، ویسے ہی روزہ شامل ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جس طرح ایک مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا، ایسے ہی وہ رمضان مبارک کے روزے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان مبارک کو روزے رکھتا ہے اس مہینے میں، ایمانا واحتسابا، صاحب ایمان ہو اور روزہ رکھنا صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے والے بڑے بڑے سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ ایسے اعمال کی اللہ اس مہینے میں توفیق دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ حالانکہ ہر عمل کی جزا تو اللہ خود دیتے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ روزے دار بندہ، اللہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن آئے گا، اپنے اعمال اور نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن روزے کے معاملے میں اللہ اس کو اس دن راضی کر دیں گا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو خوش کر دیں گے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے اگر رمضان مبارک کے مہینے میں نبی اسلام کی حدیث ہے الصوم جنہ، کہ یہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ اللہ کی دہتی آگ جہنم سے ایک مومن بندے کو روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک مومن آدمی اللہ کے دربار میں اس کی شفاعت کرنے کے لیے روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا۔ روزہ بھی اللہ کے ہاں اس کا شفیع بنے گا اور قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسے شفاعت کرنے والے ہوں گے کہ اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کتنا وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ نیکی ایک کرتا ہے، ہم اس کے نام اعمال میں ثواب 10 نیکیوں کا لکھتے ہیں۔ لیکن جب رمضان مبارک میں یہ نیکی کرتا ہے، ہر وہ نیکی جو غیر رمضان میں کرتا تھا، رمضان مبارک میں اللہ اس کو 70 گنا اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جمعہ پڑھانے کے لیے منبر پر چڑھنے لگے، 3 سٹیپ تھے، آپ نے ایک سٹیپ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تو نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سیڑھیاں چڑھنے لگا ہوں منبر کی تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور کہا کہ اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پا لے جس میں اللہ کی رحمت عروج پر ہے، نیکی کئی گنا بڑھائی جا رہی ہیں، روزہ اور رمضان قرآن پاک اس کے شفیع بننے کو تیار کھڑے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیکی پر اللہ اس کو کثیر اجر و ثواب سے نواز رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور کوئی آدمی رمضان مبارک کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، صاحب ایمان ہو اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ اس رمضان مبارک سے پہلے وہ کر چکا تھا اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت یوں عروج پر ہو، وہ ایک قرآن کا حرف جس کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملتی تھیں، آج وہ قرآن 70 گنا وہ الفاظ وہ نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی السلام فرماتے، جبریل السلام کہنے لگے کہ اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے
اور پھر بھی اللہ کو منا کر مغفرت حاصل نہ کر پائے، اللہ کی قربت حاصل نہ کر پائے، جہنم سے نہ بچ پائے، تو ایسا بدبخت انسان اللہ کی رحمت سے دھتکارا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، بد دعائیہ، اور محمد کریم علیہ السلام نے آمین کہی۔ اب میرے بھائیوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ واقعی جب رمضان مبارک میں اللہ کی رحمت یوں عروج پر ہو اور بندہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو میں دوسرے سٹیپ پہ میں نے قدم رکھا تو پھر جبریل علیہ السلام نے دوسری بات یہ کی کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پائے، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے، ان کو راضی رکھ کر اور اللہ سے اپنے لیے جنت کا حصول ممکن نہ بنا سکے، یہ بدبخت بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ جیسے فرماتے ہیں میں نے آمین کہی۔ تیسری بات کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اللہ کے امر پر کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، حق یہ ہے کہ جو شخص محمد کریم علیہ السلام کا نام سنے اس پر لازم ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام پڑھے۔ اور یہ بڑا بخیل اور بدبخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام نہ پڑھے، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک ساتھ اس کی بڑی عظیم الشان ہے۔ اعتکاف اس مہینے میں بیٹھنا، اس سے بے تحاشا اجر و ثواب کا حصول، لیلۃ القدر کی راتوں کا آنا، بے تحاشا اجر و ثواب کا حصول۔ اگر بندہ پھر بھی اللہ کے قریب نہ ہو پائے تو پھر اس کی بدبختی اور کیا ہوگی؟ حضرات، یہ رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ آئندہ جمعہ زندگی نے وفا کی تو شاید ہم رمضان مبارک کے بابرکت ساعتوں میں وہ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ نیکیوں کے اکٹھے کرنے کا، آخرت کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ مہینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے بھرپور تیاری کرتے، کوشش کرتے کہ اپنا ذات راہ ضروریات زندگی وہ پہلے ہی جمع کر لی جائیں، اتنی اگر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے، قرآن میں گزرے، اللہ کی قربت میں گزرے، روزے کا دفاع کرنے میں گزرے۔ یاد رکھ لیجئے، نبی اسلام فرماتے ہیں یہ روزہ، یہ عبادت، یہ بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات آدمی روزے رکھ رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے کئی روزے دار اللہ کے دربار میں قیامت کے روز آئیں گے، سوائے بھوکے اور پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میں ایسے کئی لوگ آئیں گے جو راتوں کو جاگتے رہے، قرآن پاک کی سماعت کرتے رہے، لیکن ان کو سوائے رات کے جاگنے کے، نیند کے خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہوگا۔ اللہ ان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے اہم کیا چیز ہے
عبادت کرنی ہے، عبادت بچانی بھی ہے۔ جیسے عبادت کا شوق دل میں اٹھے، اس کے ساتھ یہ بنیاد رکھیں کہ عبادت کا یہ عمل کہیں میرے لیے بربادی کا باعث نہ بن جائے، کہ روزہ بھی رکھیں اور اللہ کے ہاں نصیب بھی کچھ نہ ہو۔ ورنہ روزے دار کے لیے تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں۔ بنیادی شرط کیا ہے کہ نیکی اس وقت قبول ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے مطابق ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے، اور یہ نفلی روزے کی بات ہے، رمضان مبارک کا روزہ تو بہت بڑی عظمتوں والا ہے، نفلی روزہ ایک روزہ کوئی بندہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے 70 سال تک ایک کوا اپنی لگاتار اڑان بھرتا رہے، 70 برس تک جتنا وہ فاصلہ طے کر جائے گا، ایک روزے کی بدولت اللہ اتنا اس مومن بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا کمزور ہوا ہے، آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر و بیشتر روزے کے ساتھ رہتا ہوں، لگاتار 3 سال ہونے والے ہیں، میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ روزہ عبادت ہے۔ نبی السلام نے فرمایا میرے ساتھی تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے ہاں تو نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ عبادت بھی اطاعت کے تابع ہے تو عبادت ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رمضان مبارک کے آغاز میں چاند نظر آنے میں معاملہ مشکوک ہو جائے، کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ آج چاند ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر شعبان کی 30 گنتی پوری کر کے روزہ رکھو۔ اگر چاند رویت یقینی نہ ہو، صحیح شہادت نہ ملی ہو، تو فرمایا شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنا کہ ہو سکتا ہے روزہ ہو یار، چلو رکھ ہی لیتے ہیں۔ اب یہ روزہ جو رکھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے شک کی بنیاد پہ روزہ رکھا کہ ہو سکتا ہے روزہ ہو آج، ٹھیک ہے چاند نہیں نظر آیا، مطلع ابر آلود تھا، صحیح سورس نہیں مل سکا، لیکن آج 29 شعبان تھی، چاند دیکھنے میں صحیح طور پہ نہیں دیکھا جا سکا لیکن ہو سکتا ہے چاند ہو، روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی شک کر روزہ رکھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، حالانکہ رکھ روزہ رہا ہے، رکھا اس نے روزہ ہے، راتوں کو جاگا ہے، سحری کھائی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، لیکن نہیں، اللہ کو عبادت وہ پسند ہے جو اطاعت کے تابع ہو، جو اطاعت سے ہٹ جائے وہ عبادت نہیں۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابی، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ گھر پر نہیں ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ام المومنین ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے ہیں؟ یہ 3 صحابی تھے،
آپ نے فرمایا اللہ کے رسول رات کا کچھ حصہ نیند کرتے ہیں اور کچھ حصہ صبح اٹھ کر اذانوں سے پہلے تہجد کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کئی کئی دن روزے رکھتے ہیں نفلی، اور کئی کئی دن گزر جاتے ہیں آپ روزے نہیں بھی رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں شخص کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو موازنہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ مخلوق ساری میں سب سے بڑھ کے اللہ کے قریب ہیں، لہٰذا آپ رات کو نیند بھی کرتے ہیں اور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے رات کو سونا نہیں، ساری رات عبادت کرنی۔ دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ نبی علیہ السلام تو کئی کئی دن روزے رکھتے ہیں نفلی، کئی کئی دن نہیں رکھتے، لیکن میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں بیوی اور بچے اس جھنجھٹ سے ہی نکل چاہتا ہوں، صرف اللہ کو مناؤں گا، عبادت کروں گا، معاشی سسٹم سے ہٹ جاؤں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن رہی تھیں۔ جب یہ چلے گئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ نے ان تینوں شخص جو آئے تھے ان کی بات بتا دی۔ اللہ کے رسول گھر نہیں ٹھہرے، واپس مسجد میں آئے، فرمایا جاؤ ان تین بندوں کو تلاش کرو جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تھے اور یہ مسائل پوچھنے کے لیے کچھ۔ ان کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ایسے ایسے اس بات کا اظہار کیا ہے؟ ان کا ہاں اللہ کے رسول، صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی بات نہیں ہے، ہمیشہ روزہ رکھنا ہے تو اللہ راضی ہو جائے، پوری رات عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، اللہ راضی ہو جائے، بیوی بچوں کے معاملات سے ہٹ کے رہنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اللہ کا نبی تم سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے بڑھ کے اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، اور یاد رکھ لو اگر تم نے ویسے ہی کیا جیسے تم نے عزم کیا ہے تو تم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، دین سے، شریعت سے کٹ جاؤ گے، اور پھر ہمارا تمہارا کوئی ناطہ تعلق باقی نہیں بچے گا۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں جب تک ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ سٹرانگ نہ ہو تو نماز روزے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن نشین کر لیں، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، عبادات ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے۔ اس چیزوں میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک آدمی سحری افطاری میں شیطان کوشش کرتا ہے ریاکاری کی بھیڑ چڑھ جائے، دکھلاوا سامنے آ جائے اور ایک اہم عبادت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کوشش کریں رمضان مبارک میں عبادات جتنی کریں اللہ کی توفیق سے دو چیزوں کی بنیاد بنائیں، پہلی یہ اللہ کی رضا مقصود رہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہے، پھر تو قبولیت ہے، بصورت دیگر نہیں۔ وما علینا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين